بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک کورس وتھ اقرا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مدینہ منورہ میں آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن اٹھا لائیں۔ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، اس کے تھنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بیوی سے بولے، اے ام معبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بولی، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور حیران ہوئے، پھر بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھیں، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے، وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے، ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں، ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے، وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور بارعب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہے، اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد اور حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ ادھر مکہ میں جب قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ دروازے پر دستک دی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ وہ بولی، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سن کر ابو جہل نے انہیں ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ سے ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی۔ اس پر بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑبڑاتے ہوئے ناکام لوٹ گئے۔ ادھر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے ہیں۔
اب تو وہ بے چین ہو گئے، انتظار کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ روزانہ صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل پڑتے اور حرا کے مقام تک آ جاتے، جو مدینہ منورہ کے باہر ایک پتھریلی زمین ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی اور دھوپ میں تیزی آ جاتی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے مقام حرا تک آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور دھوپ میں تیزی آ گئی تو وہ پھر واپس لوٹنے لگے۔ ایسے میں ایک یہودی حرا کے ایک اونچے ٹہلے پر چڑھا۔ اسے مکہ کی طرف سے کچھ سفید لباس والے آتے دکھائی دیے۔ اس قافلے سے اٹھنے والی گرد سے نکل کر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر نظر آئے تو وہ یہودی پکار اٹھا، اے گروہ عرب، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ لوگ آ گئے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمان واپس دوڑے اور حرا کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتے پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 500 سے کچھ زائد انصاریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لائے۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے ایک شخص کلثوم بن معدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ بنی عمرو کا یہ گھرانہ قبیلہ اوس میں سے تھا۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ قبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام مسجد قبا رکھا۔ اس مسجد کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکمل طور پر وضو کیا پھر مسجد قبا میں نماز پڑھی تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ اس مسجد کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ قبا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جو ہی آپ کی آمد کی خبر مسلمانوں کو پہنچی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ والوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جتنا خوش دیکھا اتنا کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دونوں طرف آ کھڑے ہوئے اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ آپ کی آمد کا منظر دیکھ سکیں۔ عورتیں اور بچے خوشی میں یہ اشعار پڑھنے لگے۔ ترجمہ: 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس زمین پر باقی ہے، ہم پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اے آنے والے شخص جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسے احکامات لے کر آئے ہیں جن کی پیروی اور اطاعت واجب ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جوان نظر آتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیاہ تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جن لوگوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیال کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہیں، اور گرم جوش سے ان سے ملنے لگے۔ یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً محسوس کر لی۔ اس وقت تک دھوپ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے لگی تھی، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں نے جانا اللہ کے رسول یہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ چل رہے تھے، ان میں سے کچھ سوار تھے تو کچھ پیدل۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ راستے میں آپ کی خوشی میں حبشیوں نے نیزہ بازی کے کمالات اور کرتب دکھائے۔ ایسے میں ایک شخص نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، آپ جو یہاں سے آگے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھروں سے بہتر کوئی گھر چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو دوسری بستی کو کھا لے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسری بستی کے لوگوں پر اثر انداز ہو جائے گی یا دوسری بستیوں کو فتح کر لے گی۔ یہ جواب سن کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بستی کے بارے میں سب کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جمعے کے روز ہوئی، چنانچہ اس روز پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جاری ہے۔